السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی کا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ میں ہوں سید مزمل۔ ایک اور افسوسناک واقعہ آج سامنے آیا ہے۔ جس طرح سے ویڈیوز اور آڈیوز کا کلچر اس ملک میں چلتا آ رہا ہے گزشتہ چند سالوں سے، اس میں ایک اور اضافہ ہو گیا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ چیئرمین نیب کی پہلے ویڈیو لیک کی گئی تھی آج سے چند سال پہلے۔ اس کے بعد میں زبیر عمر صاحب جو کہ اسد عمر صاحب کے بھائی ہیں اور گورنر سندھ بھی رہ چکے ہیں نون لیگ کی طرف سے، ان کی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں۔ اور اس مرتبہ اسی ٹرینڈ کا نشانہ بنے ہیں اعظم سواتی صاحب، جو کہ تحریک انصاف کے رہنما ہیں، اور آج سے کچھ دن پہلے ایف آئی اے کی جانب سے ان کو گرفتار کیا گیا، جس پر تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے بھی خاصے الزامات موجود ہیں، جن کو کہا یہ جا رہا تھا کہ مارا گیا ان کے نواسوں نواسیوں کے سامنے، اور وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے جو ایکوزیشنز لگی تھیں، اور کچھ متنازع ٹویٹس کرنے کے اوپر ان کے خلاف کارروائی شروع کی گئی تھی۔ تو اب بڑا افسوسناک واقعہ جو ہے وہ یہ پیش آیا ہے، جس سے پوری قوم جو ہے وہ شرمسار بھی ہے اور حیران ہے کہ یہ کس طرح کا برتاؤ اور ٹریٹمنٹ ہے پاکستان کے کسی شہری سے بھی۔ آپ چھوڑ دیجئے کہ آیا وہ ایک سیاستدان ہے یا ایک پارٹی کا رہنما ہے، لیکن صرف ایک سیاستدان نہ ہونے کے علاوہ ایک شہری کی حیثیت سے اس طرح کا برتاؤ کیسے کیا گیا، اس پر بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر خاصی تنقید کی جا رہی ہے۔ تو اب اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب بہت سی پریس کانفرنسز کر چکے ہیں۔ انہوں نے پہلے بھی ایکیوز کیا ہے اس بات سے متعلق کہ مجھے مارا گیا ہے، مجھے برہنہ کیا گیا ہے، میرے کپڑے اتار کر مجھ پہ ٹارچر ہوا ہے۔ اور آج صبح انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس میں کافی حیران کن انکشافات کر دیے۔ انہوں نے کہا یہ کہ میری جو بیٹی ہے وہ میرے پاس آتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ آپ کی کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ مجھے موصول ہوئی ہیں میرے فون پہ واٹس ایپ کے اوپر۔ تو انہوں نے سوچا کہ جس طرح سے مجھے اریسٹ کیا تھا جب میرے کپڑے اتارے گئے تھے تو ہو سکتا ہے وہی ویڈیوز ہوں۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ ویڈیوز کچھ دن پہلے بنی تھیں اور میری گرفتاری کے وقت، تو اس میں اتنا گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ لیکن ان کی بیٹی نے آگے سے یہ جواب دیا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ اور ماما ہیں، یعنی کہ اس بچے کی والدہ اعظم سواتی صاحب کی اہلیہ موجود ہیں، جس پر سواتی صاحب جو ہے وہ ان کا ری ایکشن بڑا ہارٹ بریکنگ رہا۔ پریس کانفرنس کے اندر زاروں کے تار اور دھاڑے مار کے کہنا چاہیے وہ رونا شروع ہو گئے کیمراز کے سامنے، اور ان کی یہ پریس کانفرنس کی جو کلپس ہے یہ وائرل ہیں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر۔ جس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ میرا خاندان مجھے چھوڑ کے امریکہ چلا گیا ہے اور میں یہاں اکیلا رہ گیا ہوں، اور یہ وہ خاندان ہے جس کو بڑا کنونس کر کے میں پاکستان لایا تھا کیونکہ یہاں وہ رہنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد وہ یہاں سے چلے گئے ہیں۔ تو اب اس لاچارگی اور اس بے چارگی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آواز یہی اٹھ رہی ہے کہ اگر آپ نے کسی ملزم کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو ڈیو پروسیس آف دا لا کو فالو کریں، لیکن ویڈیوز لیک کرنا اور وہ بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ ویڈیو لیک کر دینا کسی کی اور اپنے بچوں کو دکھانا یقیناً ایک ایسا تجربہ ہے جو کہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے آواز بلند کی، ٹویٹس بھی کیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے انٹیلیجنس کے افسران سے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ کہا ہے کہ ڈارک ویب پر یہ ویڈیوز ریلیز ہوئی تھیں اور وہاں سے کسی کو سینڈ کی گئی ہیں یہ۔ اور تردید سامنے آئی ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے عمران خان صاحب کا خاصا تفصیلی ٹویٹ اس پر سامنے آیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ فوراً اس کے اوپر از خود نوٹس لیا جائے، کیونکہ جس طرح کا برتاؤ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا ہے یہ بالکل ہلا کے رکھ دینے والا ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ ویڈیوز ہیں کہاں کی، یہ بنی کہاں پر تھیں؟ تو اس پر اعظم سواتی صاحب ذرائع کے مطابق یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ جب وہ کوئٹہ تشریف لے کر گئے تھے تو وہاں پر جوڈیشل کمپلیکس کے جو رہائش گاہ ہوتی ہے جہاں سٹے کرتے ہیں لوگ، تو وہاں پر یہ کوئٹہ میں سٹے کر رہے تھے، اور یہ ان جو کوارٹرز ہیں، جو کمرے ہیں وہاں پہ، ان کی ویڈیو ہے جس میں وہ اور ان کی اہلیہ ان کے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، حماد اظہر صاحب نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا جو پی ٹی آئی کے ہی رہنما ہیں، کہ اس رہائش گاہ کا انتظام صادق سنجرانی صاحب نے کروا کے دیا تھا اعظم سواتی صاحب کو، جو کہ اسپیکر کے پی ٹی آئی کے ہی امیدوار تھے۔ تو ان پر بڑی تنقید کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے انتظام کر کے دیا تھا، وہاں کیمراز انسٹال تھے اور انہوں نے نہیں انفارم کیا کسی کو،
تو ان کا نام اس سے جوڑا جا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں کی یہ ویڈیوز ہیں۔ تو اب حیران کن چیز یہ ہے کہ آپ کس قدر مطلب اس میں ندامت شو کرنی چاہیے ہمیں ایز اے سٹیزن آف پاکستان کہ خاتون کی جو عصمت ہے وہ ساری خراب کر دی آپ نے، ٹھیک ہے، اس کی پرائیویسی، اور ایک ایسی پرائیویسی جو کہ میاں بیوی کے معاملات کے درمیان ہے، اس کو آپ نے بچوں کو بھیجنا شروع کر دیا، پہلے تو ریکارڈ کیا پھر بھیجنا شروع کر دیا۔ تو اس پر ساری قوم جو ہے وہ ششدر ہے کہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، یہ کتنا آسان ہے اس ملک میں کرنا کہ یہاں پر کسی کی کوئی پرائیویٹ نجی زندگی میں کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ کبھی وزیر اعظم کی گفتگو سامنے آ رہی ہے، کبھی فون ٹیپس ہو رہے ہیں، کبھی وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے جو افراد ہیں ان کی گفتگو انٹرنیٹ پر لیک ہو رہی ہے، کبھی کسی کی تصویریں آ رہی ہیں، کبھی سابق گورنر کی ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں، اور اب ان کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے اپنی بیوی کے ساتھ ہی۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کچھ بھی، کسی کی بھی نجی زندگی کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے۔ دنیا بھر کے اندر پرائیویسی مینٹین کرنے کے لیے حکومتی ادارے عدالتوں کے سامنے کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، جواب دہ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کسی کا فون ٹیپ کیا یا کیا کیا۔ اس پہ آپ دیکھیے کہ جدید دنیا میں کتنی لیجسلیشن قانون سازی ہو چکی ہے، لیکن یہاں پر افسوسناک بات یہ ہے کہ کسی بھی شہری کی نجی زندگی کی کوئی اہمیت اور کوئی رسپیکٹ نہیں، کوئی بھی آ کے اس کو وائلیٹ کر سکتا ہے اور اس کو بریچ کر سکتا ہے۔ تو جتنا بھی اختلاف ہو عمران خان صاحب سے آپ کو، لیکن جو مطالبہ وہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کا از خود نوٹس لینے کا، اس کو سب سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ ایون مفتاح اسماعیل صاحب جو کہ سابق وزیر خزانہ نون لیگ کے رہنما ہیں، انہوں نے بھی عمران خان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا اور کہا ہے کہ یہ مطالبہ جائز ہے۔ تو ہم سب کو مطالبہ یہی کرنا چاہیے کہ اس کی تحقیقات ہوں، کون اس کے پیچھے ہے، اور اس کو سامنے لایا جائے اور انصاف ملے اعظم سواتی کو، تاکہ دوبارہ سے کسی کی پرائیویٹ لائف کو اس طرح سے نشر نہ کیا جائے۔ بہت شکریہ۔